بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین کرام، معزز طلبہ کرام، ہم نے گزشتہ لیکچر میں آپ کو یہی بتایا کہ مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں۔ اب ہم علامات بیان کر رہے تھے، ان میں سے کچھ علامات مزید بھی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب ما اور من سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ ما اور من سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے، جیسے مثال اس کی جزاء من تزکا، جزاء من یفعل ذلک۔ اب یہاں پر من سے پہلے جزاء لفظ موجود ہے، یہ اب الف لام کے بغیر ہے، ٹھیک ہے، جزاء اسم بھی ہے، الف لام کے بغیر بھی ہے، تو لہذا یہ مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جزاء من یفعل کی مثال بھی اسی طرح ہے، اور وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اس مثال میں دیکھ لیں آپ۔ اب ما اسم موصول سے پہلے اصطیاد اسم ہے، الف لام کے بغیر ہے، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنیں گے مل ملا کر۔ اسی طرح کل من علیہ فان کی مثال دیکھ لیں۔ اگلی جو علامت ہے مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی، وہ یہ ہے کہ عدد سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ عدد سے پہلے یعنی عدد سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے مثال اس کی لے لیں، تربص اربعۃ اشہر فاطعام 60 مسکینا۔ اب تربص اربعۃ اشہر، اشہر یہ عدد ہے، تو اب یہاں پر اربع عدد ہے، اب عدد سے پہلے ایک اسم جو تربص ہے یہ بغیر الف لام کے آ گیا ہے، تو لہذا یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی طرح اگلی علامت مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی یہ ہے کہ عدد سے پہلے دو اسم بغیر الف لام کے آ جائیں۔ پہلے تھا ایک اسم، اب دو اسم، جیسے علی رأس کل مئۃ سنۃ، تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ اب میاں یہ عدد ہے، اس سے پہلے کل اور راس بغیر الف لام کے آ گئے تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور علامت مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی یہ ہے کہ حرف بول کر اس سے حرف کا لفظ مراد لیا جائے، معنی نہ لیا جائے۔ یعنی حرف سے مراد با ہے، تا ہے، حتیٰ جو حروف جارہ میں سے لگا لیں، تو ان میں سے ہم حرف مراد لیں، ان کا معنی نہ، جیسے حتیٰ کا معنی یہاں تک ہے تو معنی مراد نہ لیں، صرف لفظ مراد لیں، اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے تین اسم آ جائیں تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے فی مواقع استعمالی کلمۃ الہ، اب الہ کو ہم نے حرف مراد لیا، اس کا معنی مراد نہیں لیا، فقط حرف یعنی لفظ مراد لیا، الہ جو حرف ہے اس کا لفظ مراد لیا۔ تو اب دیکھیں الہ سے پہلے کلمہ، استعمال، مواقع، تین اسم ہے نا، اب ان تینوں پر الف لام نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی طرح حرف بول کر اس سے حرف کا لفظ ہی مراد لیا جائے، یعنی صرف لفظ مراد لیں گے، معنی مراد نہیں لیں گے، اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے چار اسم آ جائیں۔ پچھلا قاعدہ تھا تین اسم آ جائیں، اب یہاں پر چار اسم آ جائیں تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے بیان مواد استعمالی کلمۃ حتیٰ، اب دیکھیں حتیٰ سے پہلے کلمہ، استعمال، مواد اور بیان، یہ چار جو ہیں اسم ہیں اور بغیر الف لام کے، لہٰذا یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اگلی جو ہے مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی علامت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں فعل یا جملہ بول کر اس سے مراد فعل یا جملہ کا لفظ ہی لیا جائے، معنی مراد نہ لیا جائے، اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے مثال اس کی من باب علمتا، ٹھیک ہے، یہ من باب علمت پڑھ لیں، علمتا پڑھ لیں، تو علمتا درست ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، ہم نے کہا جہاں فعل یا جملہ بول کر اس سے مراد فعل یا جملہ کا لفظ ہی لیا جائے، اب علمتا ہم یہاں پر لفظ مراد لے رہے ہیں اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے اسم باب موجود ہے تو لہذا یہ بھی باب مضاف بنے گا اور جو علمتا ہے یہ مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی طرح اگلی علامت یہ ہے کہ جہاں فعل یا جملہ بول کر اس سے مراد فعل یا جملہ کا لفظ ہی لیا جائے، معنی مراد نہ لیا جائے، اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے دو اسم آ جائیں، پیچھے ایک اسم تھا اب یہاں پر دو اسم آ جائیں تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ جیسے بخلافی بابی آتیتا، اب یہاں پر آتیتا کو ہم نے لفظ مراد لیا اس کا، ٹھیک ہے جی، معنی مراد نہیں لیا، تو یہاں اس سے پہلے باب اور خلاف تو اسم ہیں بغیر الف لام کے ہیں تو لہذا یہ بھی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ واقع ہوں گے۔
اگلی علامت مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی یہ ہے کہ لفظ کل سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ لفظ کل سے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے، جیسے مثال فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب یہاں پر کل سے پہلے ابواب بغیر الف لام کے ہے تو لہذا یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ واقع ہوں گے۔ اسی طرح غل کل شیء، یہ بھی یہاں پر بھی کل سے پہلے ذیل بغیر الف لام کے ہے تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ واقع ہوں گے۔ مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی اگلی علامت یہ ہے کہ بعض مقامات میں انا سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے، انا سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو انا اپنے اسم و خبر سے مل کر بطویل مفرد ہو کر ما قبل کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے، جیسے بتخییل انا کتابہ ھذا، تو اب یہاں پر دیکھیں انا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ تخیل آ رہا ہے، اس پر الف لام نہیں ہے تو انا کتاب و ھذا یہ بطویل مفرد ہو کر اس تخیل کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے۔ اسی طرح مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ لفظ ان سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو ان مال فعل بطویل مصدر ہو کر ما قبل کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، جیسے من بعد ان اظفرکم علیہم یا من قبل ان تقدروا علیہم، یہاں پر ان تقدروا علیہم بطویل مصدر ہو کر ٹھیک ہے یہ قبل کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، اسی طرح ان اظفرکم علیہم یہ بھی بطویل مصدر ہو کر بعد کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا۔ یہ مضاف مضاف الیہ کے پہچاننے کی علامات تھی، ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی بتائی ہیں اور اس لیکچر میں بھی آپ کو بتائی ہیں، تقریباً ہم نے 30 کے قریب کم و بیش ہم نے آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کو پہچاننے کی علامات بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی دیں، سبسکرائب بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، اور ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔